عائشہ یتیموں کی کنڈیشن مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ عائشہ میں جب پیدا ہوا، پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے میں نے باپ کو کھو دیا. میرا باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. میں پیدا ہوا تو یتیم بن کر دنیا میں نے آنکھیں کھولی تو یتیمی کی حالت میں میرے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے. اور جب میری عمر 6 سال کی ہوئی، میری ماں مجھے اپنی ماں یعنی نانی کے گھر لے کے گئی. جب میں مدینہ سے یثرب سے لوٹ کے آ رہا تھا، 6 سال کی عمر تھی، تو مقام ابوا پر میری ماں پہنچی جو مکے آ رہی تھی. راستے میں مقام ابوا پر پہنچی اور کہتی ہے بیٹے تم بار بار ابو کو پوچھتے ہو، ابو ابو، سب کے ابو ہیں، میرے ابو کہاں ہیں؟ آؤ آج میں تمہیں تمہارے ابو کو دکھاتی ہوں. میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر پر لے گئی. آیا عائشہ اپنی آنکھوں سے مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اور خود پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میں بھی اپنے باپ کی قبر کو کھود نہیں سکتا تھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا. میں اپنے باپ کی جدائی میں رو رہا تھا. پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میری ماں بے ہوش پڑی ہے. جب میں اپنے ماں کے سینے پر بیٹھ گیا، اٹھانے لگا امی امی، تو میری ماں اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. میری ماں کی روح کب سے اس سری سے پرواز ہو چکی تھی. جہاں باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اور اسی جگہ میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہو. عائشہ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. یتیمی ہم نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی. عائشہ تم کیا جانو یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے. آج ان دونوں بچوں کو میں نے تھیلا دے دیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ابھی میری گفتگو ہو ہی رہی تھی، اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی مسجد میں جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں. نماز پڑھانے کے بعد ان 2 یتیم بچوں کی کنڈیشن لوگوں کو بتاتے ہیں جن کو آپ نے اپنا حصہ دے دیا تھا. یتیموں کے حقوق بتاتے ہیں، یتیموں کے فضائل بتاتے ہیں، یتیموں کی پرورش کا اعلان کرتے ہیں. اور پھر آپ نے اتنا زیادہ اعلان کر دیا، اتنا اعلان کر دیا اسی مسجد کے اندر، فرمایا یتیموں کو کھلانے والوں، یتیموں کو پلانے والو، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین. لوگوں میں اور یتیم کو کھلانے پلانے والا میں، اور یتیموں کا حق ادا کرنے والا میں، اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یہ دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں. یعنی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا جنت کے اندر، وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا. یتیموں کو مت ستانا، یتیموں کو مت رلانا، یتیموں کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا. یتیموں کو کھلانے پلانے والا میرا جنتی بن کر، میرا پڑوسی بن کر رہے گا. اس کا مکان میرے مکان سے چپکا ہوا ہوگا، وہ میرا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں، میں نے جنت کا لفظ لا کر یہ بتانا چاہا کہ یتیموں کو کھلانے پلانے والا بھی جنت میں جائے گا. یہ جنت میں جانے والے راستے میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں. یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، کسی کا 1 مہینہ کا، 2 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا، 7 سال تک جو بچے مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 10 سال کا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ 10 سال کے بعد پھر نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. تو 10 سال سے پہلے کا جو معاملہ وہ بچوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں اور اس نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا تو صغارہم دعامیس الجنہ، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں جنت میں بے روک ٹوک گھومتی اور ٹہلتی رہتی ہیں، جہاں جانا چاہیں چلتی رہتی ہیں، پھرتی رہتی ہیں. قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. حساب و کتاب ہو جانے کے بعد اللہ کہے گا جنتیوں تم جنت کے اندر چلے جاؤ، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر چلے جاؤ. جنتی جنت کے کنارے پر اور جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے. جہنمیوں کو اللہ جب جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا فرشتوں کو تو اس سے پہلے کہے گا ان جہنمیوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر دو جن کی زندگی میں ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے ہیں، ان کے بچے چھینے ہیں، جن بچوں کا انتقال ہو گیا ان کے ماں باپ کو الگ کر دو. ان کو الگ کر دیا جائے گا.
اللہ کہے گا باقی کو جہنم میں ڈال دو، سب کو جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا۔ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے تھے ان کو ایک الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کے بچوں سے ان کو ملوا دو، کیونکہ دنیا میں بھی ان سے چھوٹے پن میں ہم نے بچے چھین لیے تھے۔ بچوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا اور ماں باپ نے اپنے بچوں سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی ہے، اس لیے کہ کوئی بولتا تھا کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، ہم نے ان کو اٹھا لیا۔ آج ان کو ملوا دو، ان کو جہنم میں جانے سے پہلے ان کی یہ تمنا بھی پوری کر دو تاکہ ان کو شکایت نہ رہے۔ فرشتے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے چھینے گئے ہوں گے لے کے آئیں گے، ان کو ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا۔ جو بچہ اپنے ماں باپ سے ملے گا اس کو پکڑ لے گا، اس کو پکڑ لے گا اور اس کو باتیں کرتا ہوگا، ابو ابو، ابھی دونوں باتیں ہو رہی ہوں گی، اتنے میں حکم ہوگا بس ٹائم ختم ہو گیا، ان بچوں کو چھڑا لو، آئے فرشتوں بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو۔ ہم نے ان بچوں سے ماں باپ ملوا دیے اور ماں باپ کو بچوں سے ملوا دیا تاکہ کسی کو شکایت نہ رہے۔ ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو، جیسے اللہ یہ حکم دے گا جہنم میں ڈال دو، ویسے وہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے۔ فَيَأْخُذُوا بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ اپنے ماں باپ کے کپڑے کو دامن کو پکڑ لیں گے۔ فَلَمْ يُفَارِقْهَا، پھر اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے، اس سے الگ نہیں ہوں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھ سے دنیا میں بھی میرے ماں باپ سے مجھ کو چھینا اور آخرت میں بھی مجھ سے میرے ماں باپ چھین رہا ہے۔ اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے چھینا ماں باپ سے اور آخرت میں ماں باپ کو چھین رہا ہے مجھ سے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے ہمیں میرے ماں باپ نہیں دیے اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں دے رہا ہے۔ اے اللہ پھر تو ہم بدنصیب ہوئے کہ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں ملے اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ نہیں مل رہے ہیں۔ اے اللہ ایسا نہ کر، اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے، اللہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ غیب سے آواز آئے گی، آئے فرشتوں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی استدعا کو، ان کی گزارش کو میں نے قبول کر لیا ہے، اے فرشتوں ان کی دعا کو میں نے سن لیا ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کو میں نے مان لیا ہے۔ آئے فرشتوں ان بچوں کو ان کے ساتھ چھوڑ دو اور آئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور تم اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ یہاں پر بھی جنت کا لفظ آ گیا، یعنی جو بچے صغر سنی میں چھوٹے چھوٹی حالت میں اٹھا لیے جاتے ہیں اور جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا، روئے نہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے بیان کر کر کے روئے نہیں، ماتم نہیں کیا اور سینہ نہیں پٹکا اور بال نہیں نوچے، بلکہ اللہ نے جب ان کے بچوں کو اٹھایا تو اپنے بچوں کے انتقال پر، موت پر انہوں نے صبر کیا، کہا اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لیا۔ تو ایسے ماں باپ کو بھی جنت میں انٹری ملے گی ان کے بچوں کے ساتھ۔ اللہ کہے گا ان کو جنت کے اندر داخل کر دو، جاؤ میں نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ جنت میں جانے کے راستے تھے جو میں نے آپ کے سامنے اس 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے مہنگا سامان خرید کر جہنم کا ٹکٹ خریدنے والوں ان سستے اور فری والے کام کر کے ہم آسانی کے ساتھ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں جنت کے راستوں پہ چلنے والا بنا دے، جنت کے راستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے سنا کہ میرے بعد بھی ایک بنگلہ کوئی مقرر ہیں، وہ آپ کے سامنے بولیں۔